آپ رات کو ٹی وی لگاتے تھے, ترنم میں ایک شو لگتا تھا, نور جہاں جو ہے وہ فل ساڑی پہن کے اور فل بڑے بڑے بندے تھے, اوور میک اپ کر کے وہ گاتی تھی, ہمیں اسے مائی سے چڑھتی تھی. ٹھیک ہے جی, اس زمانے چ بھی مائی سی, ٹھیک ہے, تو ہمیں چڑھتی تھی. انہوں نے کہا یار کی ساڑھے سامنے کوفتہ جا کھڑا کرتا ہے, ضروری ہے ہم یہ دیکھیں. بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسی شخصیت کے بارے میں تاثرات دیتے ہیں تو آپ اپنا ظرف دکھاتے ہیں. یو شو یو آر براٹ اپ, یو شو دس از واٹ یو آر اپ ٹو. ملکہ ترنم نور جہان ہمارا فخر ہے, اور اس بات کو نہ صرف ہم تسلیم کرتے ہیں بلکہ پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. اور ملکہ ترنم نور جہان کی قدر و منزلت کو تو اللہ تعالیٰ نے بھی تسلیم کیا, تبھی تو انہیں 27 رمضان المبارک کی شب اپنے پاس بلایا. تو جو ملکہ ترنم نور جہان کی قدر و منزلت سے منحرف ہے وہ بیسیکلی وہ اس معاشرے سے منحرف ہے. اسے اس معاشرے میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے. میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتا اس شخص کا, لیکن صرف اس کے لیے اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کے لیے شرم کا مقام ہے. اسے شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے اور اسے شرم آنی چاہیے. ہائی, دس از مدیہ شاہ, اینڈ یہ جو میں نے اس کا کلپ دیکھا ہے, بڑے دنوں سے دیکھ رہی ہوں, دو تین دنوں سے یہ وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پہ, اور سوشل میڈیا پہ ہر چیز چل جاتی ہے. یہ نہیں سمجھ جاتی کہ اتنے بڑے لوگوں کی چیزیں, اتنے بڑے لوگوں کے بارے میں کہہ کون رہا ہے. آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہہ کون رہا ہے. اللہ کی شان کہ ان کی زندگی میں اگر ان کے بارے میں کہا جاتا اور یہ باتیں وہ سنتی تو وہ تو پھر سب کو پتہ ہے کہ کیا ریئیکٹ کرتی اور کیا ہوتا. میرے خیال سے علی عظمت کو جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 40s نوٹی اور 60s کیا کہیں اس کو اس ایج میں تو آ کے بندہ ویسے ہی سٹھیا جاتا ہے یا کیا ہو جاتا ہے. بندے کو سمجھ ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا کہنا ہے, کس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, ہم کس کے لیے بات کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کس کے لیے بات ہو رہی ہے. ایشیا کی میلوڈی کو ان کے لیے بات ہو رہی ہے, اور کون کر رہا ہے؟ اللہ کی شان ہے. وہ بھی زندہ ہوتی تو وہ بڑے مزے سے بتاتی کہ کیا ہے کیا نہیں. بہرحال بڑا افسوس ہوا اور بڑی تکلیف ہوئی, اور آج ان کی فیملی بھی کیا گزر رہی ہوگی, اور ان کے سارے دیکھنے والوں کے لیے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. اور فینز نے, لوگوں نے بہت مائنڈ کیا. 70 سال ایک بندے کی اپنی انڈسٹری کے لیے اتنا بڑا انہوں نے کام کیا, اتنا گایا, اتنی فلموں میں, اتنی پھر ڈیکٹس کے لیے گایا, اتنے لوگوں کے لیے گایا, اتنی ان کے سامنے جو ہیں اعراض آئے اور انہوں نے سب کے لیے گانے گائے. اور اتنی بڑی فنکارہ کہ جن کے لیے لتا جی بھی کہیں کہ کیا بات ہے, ہائے کہنے میں کیا بات ہے. تو یہ اس طرح علی عظمت کیا مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی پبلسٹی چاہ رہے ہیں, ان کو ملے, یا ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا, یا انہیں کوئی جانتا نہیں ہے, تو انہوں نے سوچا میں تھوڑی سی اپنی اہمیت کر لوں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کس زوم میں کہہ گئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آئی. جس کا جو دل چاہتا ہے کہتا رہتا ہے. کبھی آفتاب اقبال آتا ہے تو وہ سلطان رائی پہ شروع ہو جاتا ہے, یہ آتے ہیں تو یہ میڈم نور جہاں پہ. کیا ہو گیا؟ اپنی زبانوں کو لگام دیجئے. آپ لوگ کون ہوتے ہیں کسی کو کچھ کہنے والے, اور وہ بھی اتنے بڑے لوگوں کو, اتنے بڑے لیجنڈز کو, آئیکونز کو آپ کہیں کچھ. ویری سیڈ. آپ کو پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے. علی عظمت شرم کریں. آپ کون ہیں بائی دا وے, کیا ہیں آپ ہنسا مذاق اردو بولتے بولتے پنجابی بول کے تو آپ کیا امپریس کر رہے ہیں دنیا کو؟ کیا آپ نے کیا گایا ہے؟ آپ کو کون سا گانا ہم یاد رکھیں؟ فطور سے, عشق سے. ہمیں تو نہیں پسند آئے آپ کے کبھی بھی گانے, سوری ٹو سے. آپ بھی ہمیں پسند نہیں ہیں, تو آپ خود ایک پیٹھے جیسے ہیں, تو آپ کو کیا, آپ کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ ویری سیڈ. اور سوشل میڈیا ایک ایسی بے لگام چیز ہے کہ جو بھی دل چاہتا ہے آپ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, اپنے گھر میں بیٹھ کے جو بھی بات کرنا چاہیں وہ اب سر عام آ جاتی ہے, اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں اور ٹوکنے والا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ علی عظمت کون ہے, کیا ہے میڈم نور جہاں کے آگے, وہ کیا ہے, کیا کہا ہے اس نے؟ یہ میں حیران ہوں کہ اتنا نہیں سوچتے کہ ہم کس پرسنالٹی کے بارے میں بات کریں. یہ کیسا دور آ گیا ہے کہ آپ بڑے دنیا کو ایسے ہی جو مرضی منہ اٹھایا آپ نے کہہ دیا. آپ کو اپنی زبانوں پہ لگام نہیں ہے کیا, یا اپنے منہ پہ کوئی لگام نہیں ہے؟ سلپ ٹنگ بھی کہیں تو چلیں, شرم آتی ہے, پھر بھی سلپ ٹنگ نہیں ہو سکتی. میں نہیں مانتی یہ سلپ ٹنگ ہو, یہ تو باقاعدہ آپ نے تضحیق کی ہے. مذاق کرنا اور مذاق اڑانے میں بہت فرق ہے. مذاق کیا جاتا ہے کسی کی بات سنا کر, اور مذاق اڑایا جاتا ہے کسی بڑے آدمی کو اس طرح اس کو نام لے کے باقاعدہ ذلیل کرنا. تو یہ اگر وہ زندگی میں حیات ہوتی اور آج وہ زندہ ہوتی تو وہ بتاتی ان کو, اور سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا جواب دیتی انہیں, سب دنیا کو پتہ ہے. اور سب فینس, سب ان کے سننے والے, سب ان کے جو گرویدہ لوگ ہیں پوری دنیا میں, انہوں نے بہت مائنڈ کیا ہے, بہت تکلیف ہوئی ہے ان سب کو.
یعنی کہ وہ اتنی بڑی ہماری جو ہیں ایشیا کی میلوڈی کوئین، اور انہیں اس طرح کہہ دیا جائے، جنہوں نے اتنے ڈیکڈس کے لیے گانے گائے، اور کب سے ان کی ہماری تو ہم تو فراموش نہیں کر سکتے انہیں، جس طرح انہوں نے ہماری جا جا کے جس طرح جنگوں پہ گانے گائے ہیں، جو پتر ہٹاتے نہیں وکدے، ان کے کام تو دیکھیں آپ کے کیا کام ہے، کیا انہوں نے کیا ہے ملک کے لیے، اور اس بندے کو ذرا شرم نہیں آئی ان کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے۔ اب یہ چھنا کاکا بن جاتا ہے 2 منٹ کے اندر اندر کہ جی میں پنجابی بولتے بولتے اردو بولتے بولتے پنجابی بول لے گا، فلانا یہ لگ رہا تھا، تو تم کیا لگتے ہو؟ نہ تم کسی کو پسند ہو، نہ کوئی تمہیں یاد کرتا ہے، نہ تمہارے کوئی گانا کسی کو یاد ہے، ایک گانا تمہارا ہٹ نہیں ہے۔ چلو ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ، مگر مجھے تو نہیں پسند پرسنلی طور پر، آئی ایم سو سوری۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس بندے کو تو پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے، بہت گھٹیا کام کیا ہے اس نے۔ آپ اپنی زبانوں پہ لگام کیوں نہیں دیتے؟ جب دل چاہتا ہے سلطان رے کے بارے میں شروع ہو جاتے ہیں، آفتاب اقبال صاحب آتے ہیں تو وہ سلطان رے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہلکی سی معافی مانگ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ ہیں کون لوگ بھائی؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اتنے بڑے لیجنڈس کو، جو آپ کے پاکستان کی آن بان شان ہے، آپ ان کے بارے میں جو دل چاہتا ہے کہتے ہیں؟ شیم آن یو، شرم کریں اور اپنے گرے بانوں میں جھانکیں، آپ لوگ کون ہیں بائی دا وے۔ میں ہوں تنویر آفریدی، اور میں اس وقت بات کرنا چاہ رہا ہوں ابھی جو 2 دن پہلے علی عظمت بٹ صاحب کا جو ایک کلپ وائرل ہوا ہے، جس میں وہ ملکہ ترنم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو بھائی جان، میں صرف جلدی سے آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے ترنم پروگرام کی بات کی، ملکہ ترنم نور جہاں کے، تو ترنم پروگرام جو ہے وہ جس میں نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح، ہم نہ نکھت ہیں نہ گل ہیں، اور میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا، پیام آئے ہیں، جیسے بڑے شعراء آفاق گیت، کلیم عثمانی جیسے شعراء اس میں لکھتے تھے، محسن رضا اور استاد نظر حسین جیسے، نذیر علی صاحب جیسے موسیقار اس کے لیے طرزیں بناتے تھے، اور جید لوگوں کی ٹیم ہوتی تھی کام کرنے والی اس میں۔ مطلب اگر آپ ذرا بھی میوزک لرنڈ ہوتے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ اس قسم کی بات کبھی نہ کرتے۔ آپ جیسے اور ہم جیسے فنکاروں کے کیریئر کو 50 سے ضرب دے دیں نا، تو ترنم پروگرام کا تے نہیں بن سکتے۔ تو یہ آپ نے بڑی زیادتی کی۔ اور ملکہ ترنم نور جہاں کی شخصیت کے بارے میں جو آپ نے ہرزہ سرائی کی، وہ بہت قابل مذمت ہے۔ آپ نے کہا کہ جی وہ بڑے بندے پا کے اوور میک اپ کر کے تے فلانا تے ڈمکانا تے کی سانو بڑی تپ چڑھتی سی مائی کولوں، تو آپ نے مائی کر کے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی کہا کہ ایک ہی کوفتے ورگی شے۔ تو بٹ صاحب، اگر آپ کا اور ملکہ ترنم کا فوٹو ساتھ لگا دیا جائے اور پبلک پول کرا لیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ اس میں سے کوفتہ کون لگ رہا ہے، تو خدا کی قسم آپ جیت جائیں گے، آپ جیت جائیں گے، آپ یقین، یہاں جیت جائیں گے آپ میڈم سے، مجھے پورا یقین ہے، کوفتے میں جیت جائیں گے آپ۔